وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نوح آیت نمبر 3 ہمارا آج کا موضوع. وأحسن منك لم تر قط عيني. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو. سامعین کرام، سورہ نوح آیت نمبر 3. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور سب سے پہلے خبردار کیا ان کو. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہیں خبردار کرنے والا ہوں واضح. پھر خبردار کرنے کے بعد جہاں پھر عملی طور پہ بات آتی ہے کہ علاج. خبردار کس چیز سے؟ ناکامی سے. ناکامی دنیا میں آنے کے مقصد کی ناکامی. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے کرو. انسان تو اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے اور گزار رہا ہے. آپ دیکھ لیں ہزاروں طریقۂ زندگی ہیں اور انسان اپنی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، لیکن وہ طرز زندگی یا وہ طریقہ جس کو اختیار کرنے سے یہ ناکامی سے بچ جائے، اس کے بارے میں ڈیوٹی جو ہے وہ پیغمبر کی ہوتی ہے کہ وہ راہ راست انسان کو بتائے. جیسے کہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے. بہرحال تو وہ سیدھی راہ جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں سورہ نوح کی آیت نمبر 3 میں نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں. اور یہ بات میں نے آپ کو عرض کی ہے سامنے کرام کہ سورہ نوح کا تو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن آپ ایسا کریں کہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہ قوم نوح کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں اور نوح علیہ السلام کی جگہ یعنی یہ مان لیں کہ ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور جو ہمیں یہ نصیحت فرما رہے ہیں. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ تا قیامت ہے اور ان کا رسالت کا دور جاری و ساری ہے. بہرحال ہم بات کر رہے تھے سورہ یہ آیت مبارکہ نمبر 3 کی سورہ نوح میں، اور اس میں 3 باتیں جو ہے کامیابی کے شرائط جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں، اور یہ بات ہمارے لیے بھی ہے. جس طرح نوح علیہ السلام قوم نوح کے لیے تھی، اسی طرح ہمارے لیے بھی ہے. اور یہ وہ کامیابی کی شرائط ہیں جو کہ ہر پیغمبر نے یکساں طور پہ اپنی قوم کو بتائی ہیں. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. کامیابی کا راستہ انسان کے لیے روز اول سے لے کر اب تک ایک سا ہے، یکساں ہے، اور وہ آیت نمبر 3
میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک تو ہم بات کر چکے ہیں بندگی رب، اللہ کی بندگی، تقوی اور اطاعت۔ آج کا جو سبق ہے وہ اطیعونی پہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پیغمبر اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میری اطاعت کرو۔ دیکھیں اصل مسئلہ جو ہے وہ عمل کا ہے، اصل مسئلہ جو ہے اطاعت کا ہے۔ انسان اپنی مرضی زندگی جینا چاہتا ہے، یہ عام طور پہ آپ بھی دیکھ لیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ اپنی مرضی زندگی جینا چاہتا ہے، اور یہ کسی کی مرضی سے زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ حالات کا جبر آ جائے وہ ایک الگ بات ہے، یعنی ایک دفتر ہے، ادارہ ہے، وہاں آپ ملازم ہیں تو لازمی وہاں کے قوانین کی آپ کو پاسداری کرنی پڑے گی اور باس کا کہنا ماننا پڑے گا۔ یعنی حالات کا جبر آ جائے تو آپ اطاعت تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن عام طور پہ انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے اور آزاد رہنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ انسان کی آزادی جو ہے اس میں اس کی بربادی ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے آزاد سمجھنا شروع کر دے، جیسا کہ آج کل ہم ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں سامنے کرام، اور قرآن کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے، یہ وہ دکھڑا ہے جو میں ہر وقت آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ یعنی اللہ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، اور اللہ ہی کا حکم اگر ہم مانیں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ ہم ناکام ہوں گے۔ یہ بات سیدھے طریقے سے آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال جو کامیابی کی 3 شرائط ہیں اس پہ ہم نے گزشتہ درسوں میں بات کی ہے کہ اللہ کی بندگی اور تقوی۔ آج جو ہے اطاعت، اور اطاعت انسان کی بات ہو رہی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ کی اطاعت کا راستہ انسان کی اطاعت سے شروع ہوتا ہے، اور انسان کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت آپ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا راستہ بتانے والا بھی انسان ہے، اور اس راستے پر چل کر ایک عملی نمونہ پیش کرنے والا بھی انسان ہے۔ تو ہمیشہ رسول کی ذات جو ہے وہ قابل اطاعت ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت آسان بھی، یعنی سمجھنے کے لیے بھی اتنی مشکل نہیں ہے، اور آپ کو اس میں اتنی، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اتنی مشکل نہیں ہوگی۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو انسان کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اطیعونی، انسان، کامل انسان کامل، یعنی پیغمبر یا نائب پیغمبر یا وارث نبی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ بعض جو ہمارے ذہنوں میں خلجان ہوتا ہے اور ہم اطاعت نہیں کرنا چاہتے، تو اول تو ہم اللہ کی اطاعت ہی نہیں کرنا چاہتے، پھر پیغمبر کی بھی اطاعت نہیں کرتے، جیسا کہ آج کل آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لیا ہے۔ بہرحال اس فہرست میں نائبین پیغمبر بھی موجود ہیں، اور ہر وہ شخص جو خود راہ راست پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے راستے پر چلو۔ یعنی یہ میں اپنے پاس سے یہ بات نہیں کہہ رہا کہ پیغمبر کے علاوہ دیگر تمام جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں یا اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ آپ ان کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس بات پہ میں تفصیلی بات کر بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائے گی، لیکن ابھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی اطاعت، کامل انسان کی اطاعت جو ہے لازمی ہے۔ یا اگر میں آپ کو یہ ایک مختلف طریقے سے بات بتاؤں کہ اطاعت انسان کی، اور یہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک تو وہ قرآن کی آیت سنا دوں
کہ جس میں یہ تذکرہ ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم پیروی کرو ہر اس شخص کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، من اناب الی ثم الی مرجعکم، پھر میرے پاس ہی لوٹ کے آنا ہے۔ اور دیکھیں سورہ مومن سے بھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یعنی پیغمبر موجود تھے، فرعون کے دربار میں ایک شخص، سورہ مومن میں اس کا تذکرہ آیا ہے، فرعون کے دربار میں ایک شخص موجود تھا جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا اور اپنی قوم کو نصیحت کرنے لگا۔ اس کا پورا واقعہ سورہ مومن میں موجود ہے، لیکن وہ ایک جملہ کہتا ہے، یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم میری بات مانو، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دوں گا۔ یعنی پیغمبر موجود ہے، ایک امتی اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم تم میری بات مانو اور میں تمہیں سیدھے راستے پر چلاؤں گا۔ بہرحال اطاعت، اللہ کی اطاعت کا ذریعہ جو ہے وہ انسان کی اطاعت ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، پیغمبر کی اطاعت۔ دیکھیں پیغمبر اللہ کے راستے پر ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، اور اس کا عمل جو ہے وہ قابل اتباع ہے، یعنی وہ جس راستے پر چل رہا ہے۔ دیکھیں یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنے میں۔ ایک شخص جس راستے پر چل رہا ہے، اگر وہ راستہ آپ کا بھی یعنی اس راستے کی منزل اگر آپ کی بھی منزل ہو تو آپ اس شخص کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، ABCXYZ جو بھی ہو۔ اور یہ تو قرآن میں نے آپ کو ابھی آیت بتائی، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، آپ ہر اس شخص کی اطاعت اور اتباع کر سکتے ہو جو میرے راستے پر چل رہا ہے۔ بہرحال یہ تفصیلات بھی اس کی موجود ہیں، لیکن میں آگے چلتا ہوں۔ تو یہ تین باتیں ہیں سامنے کرام، ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون۔ یہ کامیابی کے مختصر طور پہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، یا انسان اگر اپنی دنیا میں اپنی معراج تک پہنچنا چاہتا ہے، تو یہ تین باتیں ہیں، بندگی رب، تقوی اور اطاعت، پیغمبر کی اطاعت۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر کیا ہوگا، یہ آیت نمبر پھر 4 میں بتایا جا رہا ہے سامنے کرام، سورہ نوح کی، اور ہم سورہ نوح کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 4 میں نتائج بیان ہو رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی بندگی اختیار کر لو گے، اس کا تقوی اور میری پیروی، پیغمبر کہہ رہے ہیں میری پیروی اگر تم کرو گے تو کیا ہوگا، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور یہ پہلی بات ہے جو کہ رجوع الی اللہ کرنے والے کو عطا کر دی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اور یعنی اپنی گزشتہ بے مقصد زندگی سے پلٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو آپ کی یہ توبہ رب کو بڑی محبوب ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ توبہ جو ہے یہ درکار ہے انسان کو۔ فَاسْتَقِیمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، اور بہت سارے مضامین ہیں کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، یہ ابھی آگے بھی آئے گا، اسی سورہ نوح میں یہ آیت ہے۔ تو رب کی طرف رجوع کرنا، رب کی طرف رجوع کرنے کا مقصد کیا ہے سامنے کرام؟ اصل میں ہم ایک غافل معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو ہر آیت کی
تشریح ابتدائی طور پہ یعنی کرنی ضروری ہو جاتی ہے۔ ہم عام طور پہ اپنی زندگی میں توبہ کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں یا جو توبہ کرتے ہیں وہ حقیقی توبہ نہیں ہوتی۔ حقیقی توبہ یہ ہے، دیکھیں انسان جب دنیا میں آتا ہے اور یہ شعور سنبھال لیتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک دنیا اور ایک آخرت یعنی باطن۔ تو اس کو متوجہ ہونا ہے، اس کا مقصود باطن ہے، اس کا مقصود ظاہر نہیں ہے، دنیا نہیں ہے۔ اب اسے رجوع کرنا ہوگا، رجوع سوء اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، تائب ہونا ہوگا اور پلٹنا ہوگا۔ گناہ کیا ہے یہ بات بھی نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ گناہ تو ہم اس کی تفصیل تو زیادہ ہے، لیکن اصل گناہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے غافل ہو کر ظاہر کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہ اصل گناہ ہے۔ یعنی آخرت کو چھوڑ کے دنیا کی طرف متوجہ ہونا بہت بڑا جرم ہے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی اگر آپ نے تلافی نہ کی اس زندگی میں تو پھر آپ ایک ناکام انسان تصور ہوں گے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق۔ یعنی آپ کو نقصان پہنچے گا، بہت زبردست نقصان، اور ذالک هو الخسران المبین کے الفاظ ہیں سامنے کرام، ذالک هو الخسران المبین، خسرت دنیا والآخرہ کے الفاظ قرآن میں موجود ہیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت میں نقصان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یعنی ظاہر کی طرف متوجہ ہو گئے اور اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو پھر آپ نقصان میں ہوں گے۔ انسان کو چاہیے کہ یہ کسی کی بات سنے، کسی اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت سنے اور اس پر غور و فکر کرے اور اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے۔ یہ ہماری ضرورت ہے سامعین کرام۔ اور یہ توبہ جو ہے یہ اصل توبہ ہے، یعنی دنیا سے اپنی توجہ ہٹا کے آپ اپنی توجہ اس طرف کر لیں جو آپ کی منزل ہے، جو آپ کی کامیابی کی دلیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ۔ وہ کیا ہے؟ آخرت۔ وہ کیا ہے؟ باطن۔ یہ سارے ایک ہی لفظ ہیں سامنے کرام۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے، اور آپ کا یہ پلٹنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور اتنا زیادہ وہ آپ کی طرف رحمت سے متوجہ ہوتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تائب یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا، اور گناہ کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی، غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ ظاہر سے باطن کی طرف متوجہ ہونے والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا، اور وہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو بہرحال اگر آپ ایسا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ یہ آیت نمبر 4 کا پہلا حصہ ہے کہ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، اور پھر آپ کو ایک نئی زندگی عنایت فرمائے گا۔ لیکن بات ایک قدم اور بھی اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ جس نے ایسی توبہ کی فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ ان کے گناہوں کو، مثال کے طور پہ 50 سال کی زندگی کسی گناہ آلود زندگی گزاری، گناہ آلود زندگی سے آپ یعنی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، گناہ آلود زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ نے غفلت میں گزار دی، جو اللہ سے رخ پھیر کے جو آپ نے ظاہر کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھا،
یہ تمام زندگی آپ کی گناہ آلود ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. میں اس پہ زور دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں جو سمجھنے کا معیار ہے وہ ذرا مختلف ہے. بہرحال تو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان لوگوں کی جو سیئات ہیں اس کو میں بدل دوں گا حسنات، نیکیوں میں. سبحان اللہ، کیا شان کریمی ہے. سبحان اللہ. یعنی 50 سال کے گناہ ان کو 50 سال کی نیکیوں میں بدل دے گا اللہ تعالیٰ. کیا رحیم ذات ہے. سبحان اللہ. تو پہلا جو پہلا فائدہ ہے توبہ کا وہ کیا ہے؟ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مہلت دے گا ایک معین وقت تک کے لیے. یعنی مہلت کا مطلب کیا ہے؟ یہ زندگی ساری مہلت ہے سامنے کرام. اور انسان یعنی اگر اللہ کی دربار میں توبہ کر لے تو اس کو مہلت مل جاتی ہے نیک کاموں کی. ظاہر ہے کہ ایک غافل انسان جو زندگی گزار رہا ہے اور اس کے مقابلے میں اگر ایک انسان نے توبہ کر لی تو اب یہ باقی زندگی تو اس کے لیے بڑی نعمت ہے. یہ تو کمائی کی زندگی ہے ساری. اللہ کے دربار میں توبہ طائب ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ پر ایمان لا کے سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دے اگر یہ اللہ کے رسول کی طریقے کے مطابق ہے تو اس کی جو ہے نیکیاں بڑھتی جائیں گی. پہلے 50 سال کے گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں اللہ تعالیٰ نے بدل دیے. اور اب جو باقی زندگی ہے جتنے بھی اللہ تعالیٰ دے گا اسے یہ ساری نیکیاں، یعنی ساری زندگی نیکیوں کا جو ہے حساب کتاب جو ہے یا وہ کتاب میں اس کے ساری نیکیاں لکھی ہوں گی. تو اجل مسمى، ایک معین وقت تک کے لیے. اب اگر کوئی ایمان نہ لایا، تھوڑی سی توجہ، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اس میں مطلب یہ ہے کہ لفظی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک جب وقت آ جائے اللہ تعالیٰ کا ٹھہرایا ہوا تو وہ پھر واپس نہیں ہوتا، یعنی اس میں پھر تاخیر نہیں ہوگی. اس کے 2 مفہوم ہیں سامنے کرام. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معین وقت ہر قوم کے لیے اور ہر انسان کے لیے معین ہے. تو بہرحال میں تو یعنی جو انسان کا وقت ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک معین وقت ہے ہر انسان کا جو آیا ہے. تو جب وہ موت کا وقت آ جائے تو پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی. انسان کو جب موت کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے اور اس کی نزع ہوتی ہے، نزع کا مطلب یہ ہے کہ ابھی روح نہیں نکلی ہوتی ہے، تو اس کے سامنے سے پردہ، اس کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے. جیسا کہ قرآن میں ہے کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج میں تمہاری نگاہوں کے سامنے سے پردے اٹھا دوں گا اور آج تمہاری نظر تیز ہوگی. اور آپ نے سنا ہوگا کہ نزع کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی اور اس وقت مزید مہلت نہیں دی جاتی. تو موت کے وقت کا انتظار کیے بغیر اور مہلت کے وقت کا انتظار کیے بغیر اعمال کو شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ جب وہ معین وقت آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو بھی مقرر کردہ ہے تو اس میں پھر تاخیر نہیں ہوتی. آپ اور یعنی موت کے بعد بھی کافی مراحل ایسے آئیں گے کہ انسان خواہش کرے گا اور مطالبہ کرے گا کہ اے ہمارے رب ہمیں واپس بھیج دے دنیا میں تاکہ ہم وہ عمل کریں جو ہم نے نہیں کیے، لیکن ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. تو یہ ایک وقت ہے سامنے کرام، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو معین کردہ ہماری اجل ہے. ظاہر ہے کہ ہر انسان کی ایک اجل ہے، جب وہ اجل آ جائے تو اس میں پھر تاخیر نہیں ہوتی. تو لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانو. اصل میں انسان جو ہے
وہ اپنی موت سے، اپنے انجام سے غافل ہو کے زندگی گزارتا رہتا ہے، اور اسی حالت میں وہ اپنی جان دے دیتا ہے، یعنی اس سے اس کی جان، روح جو ہے قبض کر لی جاتی ہے۔ اور اصل میں تو ہم زندگی کو ایک کھیل تماشا ہم نے بنایا ہوا ہے، بنا کسی مقصد کے ہم جی رہے ہیں، اور یعنی اللہ کے راستے پر چلنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، یہ اس پہ ہمارا خیال نہیں جمتا۔ ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا کو ہم نے اپنا مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور یہ پیغمبر اسی لیے آتا ہے کہ انسان کو اس کا صحیح منزل بتائے، منزل کا راستہ بتائے، اور راستے پر چلنے کا طریقہ بتائے، اور توبہ کی طرف دعوت دے۔ تو یہ بات ذرا آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ مہلت، یہ ساری جو ہم سانسیں لے رہے ہیں نا سامعین کرام، یہ سارا مہلت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی مہلت ہے وہ بس یہی ہے، جو اس وقت ہم سانسیں لے رہے ہیں نا، یہی مہلت، اس پہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اغتنموا برد الربیع وَإِنَّهُ يَفْعَلُ بِأَبْدَانِكُمْ كَمَا يَفْعَلُ بِأَشْجَارِكُمْ۔ بہار کی برد الربیع، بہار کی ہواؤں سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ اغتنموا برد الربیع، ربیع بہار کی فضاؤں سے، ہواؤں سے تم فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ یہ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ بِأَبْدَانِكُمْ كَمَا يَفْعَلُ بِأَشْجَارِكُمْ۔ ذرا بڑی حکمت والی حدیث ہے، سامعین کرام سنیں اسے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم بہار کی ہواؤں سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ یہ تمہارے بدن پر اس طرح اثر کرتی ہے جیسے کہ تمہارے درختوں پر اثر کرتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، حضور کوئی ظاہری طبیب نہیں تھے، حضور تو باطنی طبیب تھے۔ قرآن باطنی امراض کے لیے شفا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روح کے طبیب اعظم ہیں، تو انہوں نے یہ بات فرمائی کہ تم بہار کی ہواؤں سے فائدہ اٹھاؤ۔ بہار کے موسم میں جو پودا لگایا جاتا ہے عموماً وہ کامیاب ہوتا ہے اگر اس کی صحیح طریقے سے نگہداشت کی جائے۔ تو اب مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا جو ظاہر ہے وہ باطن کے لیے ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہمارے پاس جو ظاہر ہے وہ باطن کے لیے ہے۔ دنیا کو استعمال کر کے ہم نے اپنی آخرت سنوارنی ہے، دنیا کو ایسے استعمال کرنا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہمیں طریقہ بھی بتانے والے ہیں، قولی طور پر بھی اور عملی طور پہ بھی۔ بہار کا موسم کون سا ہے؟ پیغمبر جب آتا ہے تو یہ اب تمام زمانے نبوت جو ہے یہ بہار کا موسم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں زمانے جاہلیت۔ وہ تو جاہلیت تھی، کوئی تعلیم موجود نہ تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب قیامت تک جو ہے یہ بہار کا موسم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو بہار کے موسم سے یعنی نبی موجود ہے، آج جو نبی کا پیغام ہے وہ موجود ہے، یعنی کہ قرآن۔ آج جو نبی کی تعلیمات ہیں، جو سنت مبارکہ ہے وہ موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج در توبہ کھلا ہوا ہے، سبحان اللہ، در توبہ کھلا ہوا ہے، تو اب انسان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ بہار کا موسم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے یعنی ہر پیغمبر کا جو دور ہوتا ہے وہ بہار کا موسم ہوتا ہے، لیکن حضور یہ دور رسالت ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی رسالت کا زمانہ ہے، اور یہ موسم بہار ہے۔ در فیض محمد واہ ہے، سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے اس طریقے سے یہ مضمون ادا کیا ہے کہ در فیض محمد واہ ہے، بس جس کا جی چاہے مقدر اپنا اپنا آزما لے۔ تو اغتنموا برد الربیع،
بہار کی موسم سے فائدہ اٹھاؤ، بہار کی ہواؤں سے فائدہ اٹھاؤ، یہ تمہارے بدن پر بہت اچھا اثر کرے گی، تم ایک نئی زندگی سے زندہ ہو جاؤ گے۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی عمل کیا، مرد ہو یا عورت، اس کو میں ایک نئی زندگی سے زندہ کر دوں گا۔ یہ بہار کا موسم ہے، اغتنموا برد الربیع، بہار کی ہواؤں سے، بہار کی موسم سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ دور رسالت ہے، ہم تو غافل انسان ہیں، ہم تو سوئے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خواب غفلت سے جاگ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیض نبوت ہے، قرآن موجود ہے، ان کی تعلیمات موجود ہیں، حضور کی جو تعلیمات ہیں وہ موجود ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of God, the gracious, the merciful. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون Worship God and reverence Him, and obey me. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون And He will forgive you of your sins, and reprieve you until a stated term. God's term cannot be deferred once it has arrived. If you only knew. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔